انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور یہ عقل غور و فکر، سوچ اور جستجو سے انسان کو رہنمائی کے لیے نت نئے طریقے سکھاتی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید بڑے پیارے انداز میں مخاطب ہو کر انسان سے یہ سوال کرتا ہے، ترجمہ: اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دل کی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دلی کیفیات کے جانچنے کو صوفیاء کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی مراقبہ انسان کو توبہ سکھاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس رحیم رب سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو مانگنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو فضیل کے نام سے ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائے گا۔ قصوں اور کہانیوں میں انہیں ایک خطرناک اور پراسرار شے سمجھا جاتا تھا۔ اپنے عادت کے مطابق ایک دن کسی گھر ڈاکہ مارنے پہنچے۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ گھر میں ایک اللہ کا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں؟ کان میں اس آیت کا پڑھنا ہی تھا کہ بس اسی لمحے دل کا کایا پلٹی، ڈاکہ چھوڑا اور زوردار آواز سے کہا، ہاں اے میرے رب، اب وہ وقت آ ہی گیا ہے۔ اسی وقت سچی توبہ کی، اور پھر یہی فضیل رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ تقوی میں آگے بڑھتے رہے اور بہت بڑا ولی بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آج اولیاء کرام کی فہرست میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ پاک ان کے قبر پر لازوال رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ میں ایسے توبہ کرنے والوں کے قصے کثرت کے ساتھ مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب ہو کر انہیں توبہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، اور وہ حدیث مشہور ہے۔ ترجمہ: گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور نوجوانوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں عجیب تشبیہ پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ: بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرو، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ انسان سے گناہ ممکن ہے، گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں کے سامنے ڈٹ جانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے والے کو حدیث میں بہترین مومن قرار دیا گیا ہے۔ آئیے عزم کیجئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔